علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین ماؤں، بہن، بیٹیوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس جمعے کا موضوع اور عنوان بیان کیا گیا تھا، لیکن حکومتی اور ہماری جماعتی سطح پر یہ اعلان کیا گیا
کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ خطبہ دیا جائے۔ 5 فروری کا دن جو ہے یعنی کل کا دن پورے پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اسے ہم کشمیر ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پانچ فروری کا دن اصل میں ہمیں احساس دلانے کا دن ہے۔ یہ دن جو بار بار ہماری زندگی میں آتے ہیں، ان سے انسان کو کچھ سیکھنا چاہیے۔ صحابہ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی ایک ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب کسی خاص دن کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تو وہ اس دن کو یاد کر کے زار و قطار روتے، یا اس دن جو واقعہ ہوا ہوتا اس کو یاد کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ لوگوں کو درس دے رہے تھے کہ درس دیتے ہوئے جمعرات کے دن کا تذکرہ کیا اور کہنے لگے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن کیا ہے یہ جمعرات کا دن، اور پھر زاروں کی طرح رونا لگے۔ صحابہ نے، دوستوں نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے؟ تو کہنے لگے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کی اور کیفیت، پھر پوری بیماری کی کیفیت بیان کی کہ آپ پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے، آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، وہ کیفیت بیان کی اور ساتھ ساتھ رو رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے 1 سال قبل اسی دن اسی منبر پر میرے خلیل، میرے پیارے کھڑے ہو کر اسی طرح خطبہ دے رہے تھے جس طرح آج میں تمہیں خطبہ دے رہا ہوں۔ پھر آپ زاروں کتاب رونے لگے۔ تو گویا یہ دن جو ہماری زندگیوں میں بار بار لوٹ کر آتے ہیں، یہ ہمیں کسی نہ کسی چیز کا احساس دلانے کے لیے آتے ہیں۔ تو کشمیر ڈے اصل میں ہمیں احساس ذمہ داری کا احساس کروانے کے لیے بار بار ہماری زندگی میں آتا ہے۔ احساس یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ احساس انسانوں سے نکل جائے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ احساس کسی مسلمان سے نکل جائے تو اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ انسان کی زندگی سے نکل جائے تو انسان کی زندگی بیکار اور بے مقصد نظر آتی ہے۔ اگر یہ احساس انسان کی بندگی عبادت سے نکل جائے تو اس کی عبادت فضول نظر آتی ہے۔ اگر یہ احساس رشتہ داری سے نکل جائے تو رشتہ داری ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ اگر یہ احساس معاشرے سے نکل جائے تو معاشرہ بے رہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، تباہ و بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ محلے داری سے اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر محلے داری ختم ہو جاتی ہے، اس محلے میں رہنا انسان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ احساس انسان کی تجارت سے ختم ہو جائے تو انسان کی تجارت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ احساس حکمران کے دل سے ختم ہو جائے تو اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ احساس
انسان کی انسانیت سے ختم ہو جائے تو اس کی انسانیت ختم ہو کر حیوانیت اختیار کر جاتی ہے۔ تو احساس بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہر مومن مسلمان کے پاس ہونی چاہیے۔ احساس اگر زندگی سے ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی بے مقصد اور فضول نظر آتی ہے۔ اگر انسان اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو نہ پہچان سکے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا، یہ احساس اسے نہ ہو، تو پھر اس کا پیدا ہونا اور اس کا دنیا میں زندگی گزارنا فضول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم اپنے پاؤں کی مٹی کو چھوڑ نہیں سکے گا، اپنے پاؤں کو ہلا نہیں سکے گا، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال کر نہ لیا جائے۔ 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا اور وہ اس کا جواب دے گا تو پھر کامیابی ہے، ورنہ ناکامی اس کا مقدر ہے۔ اس نے پہلا سوال یہی ہے، ان عمرہ، تجھے زندگی دی تھی، یہ زندگی تو کہاں صرف کر کے آیا؟ ان عمرہ فیما افناہ، یہ زندگی دی تھی، زندگی کو کہاں فنا کر کے آیا ہے؟ تو یہ احساس ہے۔ اگر انسان اس احساس کو دنیا میں محسوس کر لے تو یقیناً قیامت کے دن کامیابی اس کے قدم چومے گی اور وہ کامیاب اور کامران لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور اگر اس نے اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو نہ پہچانا، شتر بے بہار پھرتا رہا، تو پھر یاد رکھیں قیامت کے دن ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ احساس پیدا ہو گیا تو یاد رکھیے کامیاب ہیں ورنہ ناکام ہیں۔ احساس اگر رشتہ داری سے ختم ہو جائے تو رشتے پروان نہیں چڑھتے، رشتوں کا توازن برقرار نہیں رہتا، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی۔ میاں اگر اپنی بیوی کا احساس نہیں کرتا، بیوی اگر میاں کا احساس نہیں کرتی، اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس انہیں نہیں ہوتا، تو میاں بیوی کا رشتہ پروان نہیں چڑھ سکتا، ان کے اندر محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اس سے خیر و برکت انسان کو نہیں مل سکتی۔ اسی لیے اسلام نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تیری بیوی تھی، تو نے اس کا کتنا خیال رکھا؟ یہ تیرا شوہر تھا، تو نے اس کا کتنا خیال رکھا؟ ہر ایک سے اس نے رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب یہ احساس ہوگا تو پھر ہی وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر یہ رشتہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طرح انسان کے والدین ہیں، وہ والدین جو اپنے منہ کا لقمہ نکال کر انسان کے منہ میں ڈالتے ہیں، اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتے ہیں، خود نہیں کھاتے، خود بھوکے رہ کر اس کی بھوک کو مٹاتے ہیں۔ اگر یہ اولاد اپنے والدین کا خیال نہ رکھے گی، اس کا احساس نہ کرے گی، اس کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آئے گی، اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ نہیں کرے گی، تو وہ والدین جو محبت کی ایسی مثال ہے کہ ابو علی سینا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ماں کی محبت کا احساس اس وقت کیا کہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، والدین اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم 5 افراد تھے اور کھانے کے لیے ہمارے پاس 4 سے تھے، تو ماں نے تقسیم کرتے ہوئے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، یہ تم کھا۔ یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے جب اولاد والدین کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتی،
ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، تو یہاں تک قربانی دینے والے ماں باپ اپنی اولاد کو بددعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر والدین ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایسا انسان دنیا میں ہی اللہ کی گرفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر والدین کے ساتھ انسان احساس والا معاملہ نہیں کرتا تو پھر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ خون کے رشتے جو ہیں، اگر انسان ان کا احساس نہ کرے، بھائی کی ضرورتوں کا خیال نہ کرے، بہن کی ضرورتوں کا خیال نہ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، تو پھر یاد رکھ لیجئے خون کے رشتے بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں اور خون کے رشتے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ احساس اور یہ ذمہ داری ہر انسان کو محسوس ہونی چاہیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس جب وہ کرے گا تو کامیابی ہے، نہیں تو ناکامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داری کو کاٹنے والا ہے، رحم کے رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین بندے ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہے العاق لوالدین، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، ان کی ضرورتوں کا احساس نہیں ہے اسے، ایسا انسان ناکام ہوگا اور ذلت و رسوائی اس کا دنیا میں بھی مقدر ہوگی، اور قیامت کے دن وہ اللہ کی جنت کے داخلے سے محروم ہوگا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم اگر احساس، ذمہ داری، زندگی کے احساس سے باہر آ کر، رشتہ داری کے احساس کے باہر آ کر معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو پورے کا پورا معاشرہ ہی ہمیں کسی کا کوئی احساس کرتا ہوا نظر نہیں آتا، الا ماشاء اللہ۔ الحکم اکثر للقل، حکم جو لگتا ہے اکثریت کے اوپر لگتا ہے۔ 1000 میں سے اگر 5-10 بندے احساس کرنے والے ہیں تو وہ گنتی میں نہیں آتے، اکثریت کو شمار کیا جاتا ہے، اور جب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو اکثریت ہمیں ایسی ہی نظر آتی ہے کہ ہمیں کوئی کسی کا احساس کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس قدر حسن سلوک کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنے ہمسایوں کا کتنا احساس ہے؟ شریعت اسلام ہمیں کیا درس دیتی ہے اور ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جيرانك، اے ابو ذر جب تو ہنڈیاں بنائے تو اپنی ہنڈیاں کے اندر پانی زیادہ ڈال اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھ۔ یہ احساس ہے، جب آپ اپنے ہمسایوں کا احساس نہیں کریں گے تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے جو خود تو سیر ہو کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہے، وہ ایمان والا نہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے 3 قسمیں اٹھائی، آپ نے فرمایا والذی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ کہ جس کی شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہو، جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہے، ان کا احساس نہیں کرتا بلکہ ان کو تکلیفیں دیتا ہے، ایسا بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، آپ سے کہا گیا یہ صوم و صلات کی بڑی پابند تھی، صدقات و خیرات بھی بڑی کرتی تھی، فرضی کے ساتھ ساتھ نفلی کام بھی بڑے کرتی تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ آج اس کے ہمسائے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو آج خوشی منا رہے ہیں، جان چھوٹی اس بد زبان عورت نے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فی النار، یہ عورت جہنم کا ایندھن بن گئی، کیونکہ اس کو اپنے ہمسایوں کا احساس نہیں۔ اور ایک وہ عورت جو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتی تھی اور صرف فرضی کام کرتی تھی، فرضی نماز، فرضی روزے، فرضی صدقات و خیرات، جو کام لازمت تھا وہ کرتی تھی اور اس کے ساتھ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آج اس کے ہمسائے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول آج وہ اس کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت تو اللہ کی جنتوں کی مہمان ہے۔ یہ احساس جب ہماری زندگیوں میں آئے گا تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہوں۔ ہمارا احساس کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کی نالی کو صاف کر کے گندگی دوسرے کے دروازے کے آگے کر دیتے ہیں، ہم اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر دوسرے ہمسائے کے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، یہ ہمارا احساس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا ہمسایہ تمہاری دیوار کے اندر اپنا گارڈر رکھنا چاہے، اپنی چھت ڈالنا چاہے تمہاری دیوار کے اوپر، تو اس کو اجازت دو کہ وہ یہ کام کر لے، جبکہ ہمارا عمل ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ پر اتنے ہمسایوں کے حقوق نازل کیے، اتنی بار جبریل میرے پاس آئے، یہاں تک کہ میں ڈر گیا کہیں اللہ رب العالمین وراثت کے اندر ہمسایوں کو حصے دار نہ بنا دے۔ تو ہمسایوں کا احساس معاشرے سے ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر وہ معاشرہ، پھر وہ محلہ امن اور سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ آئے دن وہاں لڑائی جھگڑے اور خون خرابہ کا بازار گرم رہتا ہی ہے۔ احساس کے دائرے کو اگر تھوڑا سا وسیع کریں، اپنی زندگی سے نکل کر، رشتہ داری سے نکل کر، محلے داری سے نکل کر مسجد میں آئے، امام مقتدیوں کا خیال نہیں کر رہا اور مقتدی امام کا احساس نہیں کر رہے، مسجد میں آنے والے نمازی مسجد کا احساس نہیں کر رہے، کوئی ہیٹر چلا کے بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی بیٹھا ہے، گپے مارتے جا رہے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے تو اے سی چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی چلائے جا رہے ہیں، پانی کی ٹوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ کیسے آتا ہے؟ اس پہ بجلی خرچ ہوتی ہے، یہ پنکھے چلتے ہیں تو ان پہ بجلی خرچ ہوتی ہے، یہ لائٹ چلتی ہے تو ان کے اوپر بھی بجلی صرف ہوتی ہے، ہیٹر چلتے ہیں، اے سی چلتے ہیں تو ان کے اوپر بھی مسجد کے اخراجات ہوتے ہیں، مگر ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹوٹی کے اوپر وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو وہ نل کھول کے بیٹھا ہوا ہے، دو من پانی وہ لگا دیتا ہے وضو کرنے کے اوپر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احساس دلاتے ہوئے کہا اگر تم میں سے کوئی جاری نہر کے اوپر بیٹھا ہو، نہر چل رہی ہو، تو وہ بھی وہاں بھی اسراف سے کام نہ لے، جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا پانی وہ وضو کے لیے صرف کرے۔ یہ احساس ہے جو ہمیں معاشرے سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر معاشرے کے ہر شعبے میں، معاشرے کے ہر شعبے میں ہمیں احساس ذمہ داری نام کی چیز کوئی نظر نہیں آ رہی۔ گھر مسجد سے نکل کر ہم بازار میں داخل ہوتے ہیں، دکاندار گاہک کو چمڑا لگانے کے اوپر تلا ہوا ہے، گاہک دکاندار کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہے، دونوں کا مسئلہ نظر ہی یہی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو ایسی چھری پھیروں بس میرا کام نکل جائے، اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ آپ نے دھوکہ دینے والے کو بھی فرمایا من غش فلیس منی، من غش فلیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں، گویا وہ مسلمان نہیں، گویا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو بندہ کسی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ من غش فلیس منی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اسلام قبول کرتا تو آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہتے اس بات میں میری بیعت کرو کہ تم
کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دو گے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول نے مجھ سے بھی یہ بیعت، اور پھر انہوں نے اپنی اس بیعت کو کیسے ثابت رکھا؟ اپنے غلام سے کہا یہ 300 درہم ہے، انہیں لو اور بازار سے میرے لیے ایک اچھا سا گھوڑا خرید کے لاؤ۔ غلام بازار میں گیا، ایک گھوڑا اس کو ملا، بہت خوبصورت گھوڑا، اچھی نسل کا گھوڑا اسے مل گیا۔ اب اس نے اس کے ساتھ سودا طے کیا۔ غلام نے کہا میرے مالک نے مجھے 300 درہم دیے ہیں اور میں نے 300 درہم میں ہی خریدنا ہے، اگر تم نے دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ وہ آدمی 300 درہم میں گھوڑا دینے پر تیار ہو گیا، اور اس نے صاحب نے کہا میرا گھوڑا قیمتی ہے، اگر تم اپنے مالک سے بات کرو تو وہ مجھے 400 درہم دے دے تو میں خوش ہوں۔ وہ اس کے پاس گئے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر سواری کی، گھوڑے کو دوڑایا، دوڑانے کے بعد آ کے کہا اپنے گھوڑے کا ریٹ بڑھاؤ، تمہارا گھوڑا 400 درہم سے بھی قیمتی ہے۔ اس نے کہا 500 درہم دے دے، پھر گھوڑے پر چڑھے، گھوڑے کو دوڑایا۔ اسی طرح آپ نے 4 دفعہ یہ عمل کیا، اور وہ گھوڑا جو 400 درہم پر وہ دینے کے لیے تیار تھا، آپ نے وہ گھوڑا 800 درہم میں اسے لیا۔ غلام کہتا ہے یہ تو 400 درہم میں دینے پہ خوش تھا۔ آپ نے جواب میں کہا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل نصح مسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت رکھ کے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اگر میں اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا تو گویا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو توڑ دیتا۔ اس کے ساتھ خیر خواہی یہی تھی کہ اس کا گھوڑا حقیقی معنوں میں 800 درہم کا تھا، اس لیے میں نے اسے 800 درہم میں یہ گھوڑا خریدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے تاجر کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو امانت دار تاجر ہے، خیر خواہی کرنے والا تاجر ہے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ خیر خواہی کرنے والا تاجر، حسن سلوک کرنے والا تاجر، گاہک کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو احساس جب تجارت سے ختم ہو جائے گا تو اس بندے کی تجارت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو اگر ایک دفعہ کسی دکاندار نے زیادہ پیسے لگائے، دوسری بار آپ اس کی دکان پہ کبھی نہیں جائیں۔ اسی طرح جب وہ کرتا رہے گا تو اس کی تجارت ختم ہو جائے گی، اس کی دکان پہ گاہک جانے کا نام نہیں لے گا اور کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر خیر خواہی کرنے والے تاجر کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر دکاندار نے آپ کو پیسے واپس کرتے ہوئے زیادہ دے دیے ہیں تو آپ کا کوئی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کریں اور اس کے زیادہ دیے ہوئے پیسے اس کو واپس دے دیں، نہیں تو کسی نہ کسی جگہ پہ تو آپ کے ضرور نکل ہی جائیں گے۔ اس لیے احساس اپنے اندر پیدا کیجیے۔ 5 فروری کا دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کریں۔ گھر محلے مسجد بازار سے نکل کر ہم حکومت کو جب دیکھتے ہیں، حکمران کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے دل سے عوام کا احساس نکل جائے، عوام کی محبت نکل جائے، تو یاد رکھیے اس کی حکومت جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی، اور وہ حکمران عوام کے دلوں پر راج نہیں کر سکتا، عوام اس کے اوپر تھو تھو ہی کرتی ہے۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حکمرانوں نے جو باغ سبز باغ دکھلائے تھے، جب وہ اپنی باتوں کے اوپر پورے نہیں اترے تو پھر عوام نے جو اس کا ریئیکشن کیا ہے اور ان کے اوپر جو تھو تھو ہوتی ہے، جو لان تان روزانہ ان کے اوپر ہوتی ہے، یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ جب ان کے دل سے احساس ختم ہوگا تو عوام کے دل میں بھی حکمرانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہوگی۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جانتے تھے کہ انسان پر جب حکومت کا بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داری ہے، جب وہ اس کو ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن پھنس جائے گا۔ اس لیے صحابہ جو تھے وہ حکمرانی لیتے نہیں تھے، عہدے کو پسند نہیں کرتے تھے، زبردستی ان کو عہدہ دیا جاتا اور پھر وہ روتے کہ یہ ذمہ داری ہمیں کیوں دی گئی، ہم اس کو اگر پورا نہ کر سکے تو کیا بنے گا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر فاروق نے شام کا گورنر بنایا۔ شام کا گورنر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک دورے پر شام آئے اور بغیر اطلاع کے آئے۔ یہ بھی حکمران کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اگر وہاں کے گورنر کو علم ہو جائے کہ امیر المؤمنین آ رہا ہے یا مجھ سے بڑا افسر آ رہا ہے تو وہ اپنے معاملات کو درست کر لیتے۔ آپ اس طرح نہیں کرتے تھے، بغیر بتلائے آپ وہاں پہنچ جاتے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا گھر کہاں ہے؟ کہا گیا جی وہ ان کا گھر ہے۔ رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد آپ نے ان کے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تو آواز دی ہے ابو درداء کہاں ہو؟ کہا امیر المؤمنین گھر میں ہوں، آپ اندر آ جائیں، میں نے آپ کی آواز کو پہچان لی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں اندر گیا تو مجھے جس جگہ پہ ابو درداء نے بٹھایا وہاں کوئی نرم و نازک گدے نہیں تھے، نیچے کنکر زمین پہ بکھرے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے مجھ کو بٹھا دیا اور ٹیک لگانے کے لیے تکیے نہیں دیے، بلکہ اونٹ کے اوپر جو کچاوا رکھا جاتا ہے وہ کچاوا پیچھے پڑا تھا، وہ میرے لیے انہوں نے سیدھا کر دیا اور کہا اس کے ساتھ امیر المؤمنین آپ ٹیک لگا لیجیے۔ آپ کیونکہ بغیر بتلائے آئے ہیں اس لیے میں آپ کی اس سے زیادہ کوئی سیوا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنی چھت کے ساتھ لگی ہوئی ایک ٹوکری کو انہوں نے اتارا اور وہ امیر المؤمنین کے آگے رکھی اور وہ خشک ٹکڑے تھے، پوری روٹی نہیں بلکہ روٹی کے ٹکڑے تھے، امیر المؤمنین کے سامنے رکھے اور کہا امیر المؤمنین اس وقت یہاں میرے پاس یہی موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رونے لگے اور کہا ابو درداء کیا میں نے تجھے اس سے بہتر حالت میں نہیں چھوڑا تھا، تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا لی؟ فرمایا امیر المؤمنین یہ ذمہ داری جو آپ نے مجھ پہ ڈالی ہے اس کا بہت زیادہ بوجھ ہے، آپ نے جو ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی اس کی بہت ذمہ داری ہے، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ جو تو نے مجھے نائب عطا کیے ہیں، جو میرے گورنر ہیں وہ ایسے تقوی اور پرہیزگار والے ہیں۔ تو یہ احساس ہے، جب حکمران کے دل میں احساس ہوگا تو دنیا مدتوں تک ان کو یاد رکھتی ہے، اور جب حکمران کے دل سے احساس عوام کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر عوام حکمرانوں کو جوتے مارتے ہوئے نظر آتی ہیں، ان کو قتل کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ احساس جب ختم ہوگا تو پھر یہی کیفیت ہوگی۔ معاشرے کے ہر شعبے میں احساس نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ علماء کو دیکھتے ہیں تو وہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتی، وہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ان کو نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے اور ہم کیا کرتے جا رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنا کمیشن بنانے کے لیے ایسی ایسی دوائیاں لکھ کے دیتا ہے کہ جس کا انسان کی مرض کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا، ایسے ایسے ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے کہ جس کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ پولیس کے شعبے کو دیکھ لیں تو وہاں بھی احساس نام کی آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی۔ جو مظلوم ہے وہ مظلوم سے مظلوم ہوتا جائے گا، جو ظالم ہے وہ وہاں بھی حکمران
آگے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس مظلوم کی داد رسی کرتی اور اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، ظالم کو ہتھکڑی لگاتی، اس کو کیفرے کردار تک پہنچاتی، لیکن ایسا ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہاں عدالتوں کے نظام میں احساس ختم ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے جج بکتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو گواہ خریدے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو وکیل خریدے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر شعبے میں احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ عدالتوں کو دیکھیں کہ 1-2 مرلے کا کیس ہو تو وہ دادا کرتا ہے اور پوتا بھی اس کیس کو بھگت رہا ہوتا ہے، اور وہ جگہ کتنے کی ہوتی ہے؟ 5 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، اور اوپر کتنے لاکھ کے ہوتے ہیں؟ 20 لاکھ 25 لاکھ۔ یہ نظام جو 5 منٹ 10 منٹ کا کیس تھا اس کو 25-30 سال لگا دیتے، صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اور اپنے خزانے بھرنے کے لیے۔ احساس ہی نہیں ہے، نہ اپنے وقت کا نہ دوسرے کے وقت کا، نہ دوسرے کی ضرورتوں کا نہ اپنی ضرورتوں کا۔ ہر شعبے میں احساس نام کی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ رشوت کے بازار گرم ہے۔ الحفظ والامان، ہر بندہ ایسا نہیں ہے، ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کی قلت ہے اور برے لوگوں کی کثرت ہے۔ اس وجہ سے ہر شعبہ بدنام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی ایک سرکاری ادارہ ایسا بتائیں جہاں بغیر سفارش کے اور بغیر رشوت کے آپ کا کام ہوتا۔ بغیر سفارش کے، بغیر رشوت کے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پیسے بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ من حیث القوم احساس کی ضرورت ہے۔ احساس ختم ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان قوم ہیں تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا درد محسوس ہونا چاہیے، اس کی تکلیف کا احساس اسے ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو یا ایشیا کا رہنے والا ہو، وہ افریقہ کا رہنے والا ہو یا برے صغیر کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا مسلمان ہو، اس کے دل میں اپنے دوسرے مسلمان کے لیے احساس ہونا چاہیے، اس کی تکلیف اس کو یہاں محسوس ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم کالجسد الواحد، دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بازو میں درد ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پورا وجود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کو بھی اپنے دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بسنے والا ہو، وہ کشمیر کا مسلمان ہو، وہ فلسطین کا مسلمان ہو، وہ برما کا مسلمان ہو، وہ افغانستان کا مسلمان ہو، وہ عراق، شام اور یمن کا مسلمان ہو، جس دنیا کے کونے کا بھی مسلمان ہو، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اس کو وہاں اگر تکلیف ہے تو یہاں ہم کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ دنیا کے ہندو اگر یہ کہہ سکتے ہیں، ہندوستان کا حکمران اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ہندو کسی بھی ملک کا باشندہ ہے وہ ہندوستان کی نیشنلٹی لے سکتا ہے، تو پھر ہمیں بھی ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دنیا کو دینا چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی مسلمان علاقے کا رہنے والا مسلمان ہمارے ملک کی نیشنلٹی لے سکتا ہے۔ یہودی نیشنلٹی اسرائیل کی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، عیسائیوں کو نیشنلٹی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پچھلے 3-4 سال قبل جب وہ آسیہ ملعونہ کو یہاں سے رہا کیا گیا، اس کو ڈنمارک کے وزیر اعظم نے اپنے ملک کے اندر اس کو نیشنلٹی بھی دی، اور اس کا صدر جو ہے وہ اس سے ملاقات بھی کرتا ہے۔ ایک عام عیسائی، اس کی کیا عزت ہے، وہ وہاں جا کے یہ مقام حاصل کر سکتا ہے، تو ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی
یہی چاہیے کہ وہ بھی یہ اعلان کریں، لیکن جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میرا نالج ہے، مجھے کوئی اس طرح کی معلومات نہیں ہے کہ ہمارے کسی بھی مسلمان ملک کی یہ پالیسی ہو کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی ملک کا ہو وہ آ کر ہمارے ملک کے اندر نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ عرب نہ پاکستان کسی بھی ملک کا یہ قانون نہیں ہے، جبکہ دنیا کے سارے عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، ہر ایک کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر وہ ان کے مذہب کا ہے تو وہ آ کر ان کے ملک کے اندر نیشنلٹی لے سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، یہ احساس ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کشمیر روتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہو لہان ہے، فلسطین لہو لہان ہے۔ بس ہم جس حد تک ہو سکتا ہے تقریریں کر چھوڑتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، عوام کی ذمہ داری کیا ہے۔ اگر کوئی خطیب ہے تو اپنی خطابت کے ذریعے وہ عوام کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت پیدا کیے رکھے، وہ ان کے درد کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بانٹے، ان کو بتلائے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کس قسم کا ظلم و ستم ہے، اور ان کو بتلائیں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، غلامی کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہے کہ جب آزادی نہ ہوگی تو ذلت اور رسوائی اس طرح ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان، بحیثیت مسلمان، آپ اگر لکھاری ہیں تو آپ اپنی کتابت کے ذریعے آپ لکھتے جائیں، مضامین کو لکھیں ان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، کہ مسلمانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ خطیب ہیں تو اپنی خطابت کے ذریعے عوام میں ان کی محبت کو پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر احتجاج کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ احتجاج کے ذریعے ان کے دستے بازو بن جائیے۔ اور اگر آپ فوجی ہیں، اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو فوج دی ہے، تو آپ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اور سلطان محمود غزنوی کی طرح، آپ سلطان ٹیپو کی طرح بہادر اور شجاع بنتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کریں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنانا چاہتا ہے، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو سزائیں دینا چاہتا ہے، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اپنی نمازوں کے بعد ہاتھوں کو اٹھا لیا کریں اور اللہ کے حضور دست دعا دراز کیا کریں، اور ان کے لیے رب سے بخشش مانگیں، اور ان کی مدد کے لیے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، ان کا اللہ حامی و ناصر ہو جائے۔ یہ کام کرتے جائیں، یہ ہے احساس۔ جب یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا تو یقیناً ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔